بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کا جائزہ مشن مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچ گیا۔ IMF مشن اور معاشی ٹیم کے درمیان مذاکرات آج شروع ہو رہے ہیں۔ اسٹیٹ ہائی ارینجمنٹ کے تحت مذاکرات 18 مارچ تک جاری رہیں گے۔ ذرائع کے مطابق IMF وفد اور معاشی ٹیم کے درمیان تعارفی ملاقات شروع ہوگی اور IMF وفد کی ملاقات نیتھن پولٹ کر رہے ہیں۔ ملاقات میں وزیر خزانہ محمود اورنگزیب معاشی ٹیم کے ہمراہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ملاقات میں گورنر اسٹیٹ بینک اور سیکرٹری خزانہ بھی شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کے بعد مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ موجودہ قرض پروگرام کی آخری قسط لینے کے لیے مزید کوئی شرط عائد نہیں ہوگی۔ موجودہ قرض پروگرام کے تحت کوئی نیا منی بجٹ نہیں آئے گا۔ واضح رہے کہ وزارت خزانہ کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے دوسرے جائزے کے اہداف کو کامیابی سے حاصل کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق پاکستانی اقدامات کے نتیجے میں IMF پروگرام کے پروگرام اسٹینڈ ہائی ایگریمنٹ کے تحت 1.1 ارب ڈالر کی تیسری قسط کے اجرے کی توقع ہے۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹ انتخاب 2 اپریل کو ہوں گے، جس کے لیے کاغذات نامزدگی 15 سے 16 مارچ تک جمع کرائے جا سکیں گے اور کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 19 مارچ کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن ٹریبونل 25 مارچ تک اپیلیں نپٹائیں گے اور امیدواروں کی فہرست 26 مارچ کو اویزا کی جائیں گی، جبکہ کاغذات نامزدگی 27 مارچ تک واپس لیے جا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹ انتخابات کی پولنگ صبح 9 سے شام 4 بجے تک ہوگی۔ واضح رہے کہ سینٹ کی 6 نشستوں پر ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ آج ہو رہی ہے، جس میں MQM اور جماعت اسلامی نے ووٹ نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ حکومت سندھ نے گندم کی خریداری کی فی من قیمت مقرر کر دی۔ سندھ حکومت کی جانب سے گندم کی خریداری کی قیمت 4000 روپے فی من مقرر کی گئی۔ سندھ حکومت نے محکمہ خوراک کو گندم کی خریداری کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ سندھ حکومت کی جانب سے صوبے میں 9 لاکھ ٹن گندم کی خریداری کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ یورپی یونین نے روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی مدد کے لیے 5.48 ارب ڈالر 5 ارب یورو کی فوجی امداد فراہم کرنے پر اتفاق کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برسل میں بدھ کے روز ہونے والے اجلاس میں یورپی یونین نے یوکرین کو فوجی امداد کے لیے 5.48 بلین ڈالر 5 ارب یورو فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فوجی امداد یورپی یونین کے زیر انتظام یورپی امن سہولت APF فنڈ کی بحالی کا حصہ ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بریل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری ایک پیغام میں یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ یورپی یونین کے مطابق APF پہلے ہی یوکرین کے لیے فوجی امداد کی مد میں تقریباً 6.1 بلین یورو مختص کر چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے چیئرمین بیرسٹر گور نے کہا کہ کابینہ میں زیادہ تر لوگ نگران کابینہ کے ہیں۔ جن لوگوں کو غیر جانبدار ہونا چاہیے تھا وہ کابینہ کا حصہ ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گور نے کہا کہ موجودہ حکومت کی کوئی اخلاقی ساخت نہیں، تاہم چاہتے ہیں برف پگھلے اور آگے بڑھیں۔ انہوں نے بتایا کہ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے موقع پر ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پنجاب اور خیبر پختونخوا سے سینٹ الیکشن کے لیے کچھ امیدواروں کے نام فائنل کیے ہیں۔ بیرسٹر گور کا کہنا تھا کہ جیل انتظامیہ سے درخواست کی گئی ہے کہ کل ملاقات کا دن ہے، کل بانی PTI سے ملاقات کا دن ہے، ملنے دیا جائے۔ خیال رہے کہ بانی PTI عمران خان اور اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں مزید 3 گواہوں کے بیانات قلمدان کر لیے گئے۔
پاکستان میں مالی حالات بہتر ہونے کی امید رکھنے والے شہریوں کی شرح میں گزشتہ سہ مئی کے مقابلے 10% اضافہ ہو گیا۔ پاکستان کے کنزیومر کانفیڈنس سروے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پر امید پاکستانیوں کی شرح گزشتہ سہ مئی کے مقابلے میں 10% بڑھ گئی ہے۔ سروے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 35% پاکستانیوں نے مستقبل میں اپنے مالی حالات میں بہتری کی امید کا اظہار کیا۔ ان شہریوں کا ماننا ہے کہ پاکستان میں مالی حالات بہتر ہوں گے۔